امریکی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ ہیکرز جو امریکہ کی بڑی مواصلاتی کمپنیوں اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کا تعلق چین کی حکومت سے ہے۔ ہیکنگ کے ایک تازہ ترین واقعے میں امریکی وزارت خزانہ کو نشانہ بنایا گیا، جسے امریکی حکام بڑا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ہیکرز ملازمین کے ورک اسٹیشن اور اہم دستاویزات تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن چین نے ان واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے خلاف یہ تازہ ترین سائبر حملے حالیہ مہینوں میں ہی سامنے آئے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ میں ہیکنگ کے واقعے کے بعد اکتوبر میں 2 اہم امریکی صدارتی مہمات کو ہدف بنایا گیا۔ FBI اور سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی مہمات کو ہدف بنانے والے کرداروں کا تعلق عوامی جمہوریہ چین سے ہے۔ ستمبر میں ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ بڑی مواصلاتی کمپنیوں کی سیکیورٹی کے خلاف ایک باضابطہ آپریشن کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے حالیہ دنوں میں یہ کہا ہے کہ کم از کم 9 کمپنیوں کو ہیک کیا گیا، جن میں ٹیلی کام کی بڑی کمپنی AT&T اور ویریزون بھی شامل ہے۔ گزشتہ برس مارچ میں 7 چینی شہریوں پر یہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، لیکن وہ کم از کم 14 برس تک چین کے غیر ملکی ناقدین، کاروبار اور سیاستدانوں کے خلاف ہیکنگ کا ایک آپریشن چلا رہے تھے۔ ہیکنگ کے یہ آپریشن، جنہیں مغربی ممالک چین سے منسلک کرتے ہیں، نے برطانوی الیکشن کمیشن سمیت برطانیہ اور نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کو بھی ہدف بنایا ہے۔ اگرچہ ابھی تک ہیکرز کے بارے میں تمام تفصیلات عام نہیں کی گئی ہیں، لیکن امریکی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ یہ ہیکنگ مختلف گروہوں نے علیحدہ کی ہیں اور ان تمام کا تعلق چین سے ہے۔ ان ہیکنگ گروپس کو سیکیورٹی ادارے مختلف نام سے پکارتے ہیں۔ وہ گروپ جو ٹیلی کام کمپنیوں کی ہیکنگ میں ملوث تھے انہیں سالٹ ٹائکون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مائکروسافٹ کے محققین نے ان ہیکرز کو یہ نام دیا ہے۔ دیگر کمپنیوں نے ان ہیکرز کو فیمس اسپیرو، گوسٹ امپیریئر اور ارتھ اسٹار کا نام دیا ہے۔ سالٹ ٹائکون کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مواصلاتی کمپنیوں کی ہیکنگ میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ایک علیحدہ گروپ وولٹ ٹائکون کے نام سے جانا جاتا ہے، جو نظام درہم برہم کرنے کے لیے اپنے ممکنہ حملوں سے اداروں کے اہم انفراسٹرکچر کو ہدف بناتا ہے۔ وہ چینی شہری جن پر ہیکنگ کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی، انہیں امریکی محکمہ انصاف نے زرکو نیم یا ججمنٹ پانڈا آپریشن سے منسلک قرار دیا۔ برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کا یہ کہنا ہے کہ ان آپریشنز کے ذریعے ہی 2021 میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی ای میلز کو بھی ہدف بنایا گیا تھا۔ ہیکنگ کے تازہ ترین واقعے میں بظاہر طاقتور شخصیات کو ہدف بنایا گیا ہے تاکہ ان سے ڈیٹا جمع کر کے چین کی حکومت کو دیا جا سکے۔ دیگر شخصیات کے علاوہ انہوں نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی نو منتخب نائب صدر JD وینس اور ان شخصیات کے فون کو بھی ہدف بنایا ہے جو امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی مہم میں کام کر رہے تھے۔ ان ہیکرز کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وائر ٹیپ سے متعلقہ فون نمبرز کے ایک ایسے ڈیٹا بیس تک بھی رسائی حاصل کی جس سے یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کون سے غیر ملکی جاسوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کو ہدف بنا کر ان ہیکرز نے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں امریکی شہریوں کا ڈیٹا چرا لیا ہو۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں بالٹیمور کاؤنٹی سائبر سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رچرڈ فورنس کا کہنا ہے کہ چین مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ ان کے مطابق ابھی تک جو معلومات حاصل ہوئی ہے یہ سب ہی عمومی نوعیت کی ہے، جبکہ دوسری جانب چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے ایک نیوز بریفنگ میں یہ کہا کہ یہ الزامات سراسر بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین ہر قسم کی ہیکنگ کے سخت خلاف ہے اور چین سختی سے ان الزامات کی تردید کرتا ہے جس کا مقصد محض سیاسی مقاصد کے لیے بیجنگ کو ہدف بنانا ہے۔
چین کے سفارت خانے کے ایک ترجمان کے مطابق یہ کہا گیا کہ امریکہ کو سائبر سیکیورٹی کے نام پر چین کے خلاف نفرت انگیز مہم روکنے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو چین سے متعلق نام نہاد ہیکنگ کے خطرات سے متعلق ہر قسم کی غلط معلومات کی ترسیل کو روکنا ہوگا۔